السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم۔ فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ احباب گرامی، سامعین و سامعات، انسان جب پیدا کیا گیا تو یہ کچھ نہیں جانتا تھا۔ اسے یہ جاننے کے لیے کہ کہاں سے آیا ہے، کیسے آیا ہے، کیوں آیا ہے، کہاں جانا ہے، کہاں کہاں سے گزرنا ہے، رہنا کیسے ہے، جینا کیسے ہے، کھانا اور پینا کیسے ہے، یہ سیکھنے کے لیے اسے کسی نہ کسی رہنما کی ضرورت ہوتی ہے، خیر خواہ کی ضرورت ہوتی ہے جو مخلص ہو کے اس کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرے۔ عربی میں ارشد یرشد ارشادا فہو مرشد، رہنما کو، رستہ دکھانے والے کو مرشد کہتے ہیں، اور اس کی رہنمائی ڈیپینڈ کرتی ہے کہ کس نوعیت کی ہے۔ اہل زمین کی رہنمائی کے لیے عرش بری سے کائنات کے خالق نے جسے بطور مرشد، رہنما، راہبر چنا ہے، اسے رسول اور پیغمبر بنا کے بھیجا ہے۔ دنیا کو میں دیکھتا ہوں کہ مارے مارے پھرتی ہے، کہیں کوئی جمہوریت کا استاذ ڈھونڈتی ہے، کہیں اپنی سیاست کے لیے کوئی گائیڈ، رہنما، پیشوا اور مقتدا کی متلاشی ہے، کہیں وہ اولاد کے حصول کے لیے، کہیں سکون کے لیے، کہیں بیوی بچوں کے لیے، کہیں دولت مال کے لیے، جگہ جگہ پہ دھکے کھاتے، لمبے سفر کرتے، گھومتے پھرتے دکھتے ہیں، مگر حق تو یہ ہے، سچ تو یہ ہے کہ یہ پیاس اتنی ہی بڑھتی جاتی ہے جتنا کہ انسان ہاتھ پاؤں مارتا ہے، کیونکہ سامنے سراب ہے، پانی نہیں ہے، اور جہاں پانی ہے، رہنما ہے، مرشد ہے، سامان ہے، وسائل ہیں، ہدایت ہے، اخلاص اور خلوص ہے، اس طرف سے لوگ غافل ہیں۔ اسی لیے آج کے اس ملاقات کو جو عنوان دیا گیا، اس کا عنوان کامل مرشد کے ساتھ یا مرشد کامل کے ساتھ قدم با قدم۔ آئیے، پچھلی ملاقات میں ہم نے امام بخاری رحمہ اللہ کے ساتھ ایک ملاقات ان کی ذات اور ان کی کتاب کے ساتھ کی تھی۔ اس کتاب میں کیا ہے
مرشد کامل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ پوری زندگی گزارنے کا طریقہ اور ڈھنگ اور اس در سے کیا ملے گا، یہ اس کتاب کے اندر تھا، ہے، لیکن آج انشاءاللہ کچھ واضح ہوگا۔ محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے اور آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ آسمان کی رہنمائی انسان کے لیے اس جہان میں کیا ہے اور کیسے اثر انداز ہوگی۔ میرے محبوب نے سب سے پہلے نیتوں کا قبلہ درست کیا۔ حضرات، میری اور آپ کی سوسائٹی میں سب چل رہا ہے، مگر ٹھیک کیوں نہیں ہو رہا؟ کیونکہ کرنے والوں کی نیتوں کے اندر فطور یا خود آ جاتا ہے یا ڈال دیا جاتا ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو پہلی ملاقات کروائی ہے اور پہلے چیپٹر میں وہ صرف اور صرف یہ ہے کہ انما الاعمال بالنیات۔ لوگو، کچھ بھی لینا چاہتے ہو، عرش بری سے رابطے میں رہنا چاہتے ہو، تو سب سے پہلے نیت کا قبلہ درست کیجئے۔ حضرات، نیت خراب ہو جاتی ہے لیکن نیت کی تجدید بھی کی جا سکتی ہے۔ میں نے ایک کام کیا تھا ذاتی مقصد کے لیے، میں نے کام شروع کیا تھا کسی کو دھوکہ دینے کے لیے، کسی کو نیچا دکھانے کے لیے، مجھے علم نہیں تھا، کیا وہ کام میرے لیے وبال جان سے نکل کے راحت جان بن سکتا ہے؟ کہا جی۔ فوری طور پہ اپنے رب سے رابطہ کریں کہ اللہ، یہ کام میں نے جس مقصد کے لیے شروع کیا تھا مجھے علم نہیں تھا، میں استغفار کرتا ہوں، میں اپنی نیت کا قبلہ درست کرتے ہوئے یہ کام خالصتاً تیری رضا کے لیے کر رہا ہوں۔ حضرات، اس کے بعد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مرشد کامل کی حیثیت سے ایک نہیں، دو نہیں، 6 طویل ترین احادیث محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرواتے ہوئے امام بخاری رحمہ اللہ لے کر کے آئے ہیں کہ اللہ سے رابطہ کیسے شروع ہوا۔ مکے کے ایک پہاڑ جبل نور کی غار ہیرا سے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کو اچھا لگتا تھا آبادی کو چھوڑ کے دور نکلیں۔ اس دوران میں ناموس قدسی سے، اللہ کی وحی سے ملاقات جبریل امین سے ہوتی ہے۔ حضرات، ایک بات بڑی اہم ہے، اگر مرشد کو مرشد سمجھتے ہو تو یہاں سبق سیکھ لو۔ میرے اور آپ کے مرشد نے یہ وحی لی غار ہیرا میں، جائیے پوری زندگی کے صفحات الٹ پلٹ دیجئے، میرے پیمبر کی سیرت کا ایک ایک ورق پڑھیے، پوری حیات طیبہ کو پڑھیے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام دوبارہ غار ہیرا نہیں گئے، اور میرا آج کا صوفی بیچارہ تھوڑا بہت کہیں سے مل گیا، آبادی کو چھوڑ، ماں باپ کو چھوڑ، بہن بھائیوں کو چھوڑ، عزیز و اقارب کو چھوڑ، سوسائٹی، محلے، بازار، لوگ وہ اس کی رہنمائی کے متلاشی ہیں، اور جناب دور کہیں جزیروں میں پہاڑوں کی چوٹیوں پہ جا کر کے رہنمائی ڈھونڈ رہے ہیں۔ تو معذرت کے ساتھ ملی ضرور ہے، جگہ وہی ہے اور آج بھی موجود ہے، مگر میرے مرشد نے اس وحی کو لے کے انسانی معاشرے میں رہ کے پورے 23 سال رہنمائی میں اور ارشادات میں گزار دیے۔ آگے بڑھتے ہیں، میرے محبوب سے ایک ملاقات ہوتی ہے، سوال ہوتا ہے کیا ہے، کیسے ہے؟ بتایا اللہ الرحمن ہے، انسان کی رہنمائی کرنا چاہتا ہے، انسان کو پڑھانا چاہتا ہے، اقرا پڑھا ہوا معاشرہ چاہتا ہے، بسم ربک الذی خلق، وہ پڑھائی نہیں ہے، وقت کا ضیاع ہے جس میں رب سے تعلق نہیں ہے۔ خلق الانسان من علق، وہ تعلیم نہیں ہے جس میں انسان اپنی اساس کو، اصل کو، بنیاد کو بھول جائے۔ پانی کی ایک بوند ہے تو اگر تعلیم کے بعد اکڑ آئی ہے تو یہ تعلیم وہی والی نہیں ہے، کوئی اور ہے، ہوم میڈ ہے۔ خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم،
حالات جتنے بھی مشکل ہو جائیں تیرے رب کے کرم سے ٹھیک ہو سکتے ہیں. جو پانی کی بوند کو اتنا مضبوط خوبصورت انسان بنا سکتا ہے وہ تیرے معاشرے کو بھی کھڑا کر دے. اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. یہ نہ جاننے سے لے کے جاننے تلک اور جان کے پھر فطور کی دنیا میں چلے جانا، یہ انسان کی عقل اور دانائی کامیابی کی دلیل نہیں، یہ ناکامی کی دلیل ہے. رب کی طرف لوٹنا یہ ہے تیری میری اصل. میرے مرشد کے ساتھ ایک اور ملاقات ہوتی ہے. وہ جی اپنے رب کو اپنی تعلیم میں شامل کیسے رکھیں. امام بخاری رحمہ اللہ کمال مطالعہ کیجئے، دیکھیے، کھولیے صفحات کے صفحات، ایک ایک روایت، ایک ایک جملہ میرے محبوب سے ملاقات، قدم با قدم ساتھ. اختصار سے کہنا چاہتا ہوں، میرے مرشد نے بتا دیا. اللہ پر یقین رکھیے کہ وہ ہمہ وقت آپ کے ساتھ ہے. وہ دیکھ رہا ہے، وہ جانتا ہے، وہ طاقتور ہے، وہ بڑا عظیم ہے. اس کی ان گنت صفتیں بتا کے بتایا. ہر مشکل میں کام آنے والا وہ، نہ ذات میں اس کا کوئی شریک، نہ بات میں اس کا کوئی شریک، نہ سجدے میں اس کا کوئی شریک. اور ایمان میں یہ بھی میرے محبوب نے بتا دیا کہ اللہ کے فرشتوں کی تعداد انسانوں کو معلوم ہی نہیں ہے. بیت المعمور ایک انٹری 70,000 کی ڈیلی، جسے انٹری مل گئی دوبارہ داخل ہونے یا شامل ہونے کا موقع ہی نہیں آتا. معروف فرشتے، وہی کے لیے جبرائیل، میکائیل، اس کی اپنی ڈیوٹیز، موت کے فرشتے اور اس کے آوان اور ساتھی اور گروپ ان کی اپنی ڈیوٹی، اور اسرافیل اس کی اپنی ڈیوٹی کہ کب پھونک مارے اور بنا ہوا سارا نظام توڑ کے رکھ دے. کہاں کتنے ہیں، کس انداز میں ہیں، اللہ کے عرش پہ ڈیوٹی کتنوں کی ہے. ایمان کے ساتھ مانیے، آنکھوں نے نہیں بھی دیکھا تو میرے پیغمبر کو ماننے والوں نے مان کر کے ملاقات میں رنگ بھر دیا. ایک اور رنگ، محبوب سے ملاقات ہوتی ہے اور مرشد کہتے ہیں کہ پہلے پیغمبروں پہ بھی کتابیں اتری، صحیفے اترے، صحف ابراہیم و موسیٰ، وہ برحق، تورات برحق، انجیل برحق، اپنے اپنے دور میں اترنے والی زبور برحق. مگر میرے مرشد کے سامنے بیٹھ کے عمر ابن خطاب کچھ صفحات تورات کے لے کے بیٹھے. اس دور میں یہ پڑھائی جاتی تھی، نصاب میں شامل تھی. مدینے میں یہودی تھے، پڑھتے تھے. اور ویسے بھی آپ کو پتہ ہے کہ کسی کی کتاب کو پڑھنا اور تقابل کرنا یہ کوئی ایسی چیز نہیں تھی. اہل علم آج بھی کرتے ہیں. مگر میرے مرشد کی آنکھیں سرخ ہو گئی. عمر نے جب دیکھا کہ مرشد کامل آج غصے میں ہے، کوئی عذر نہیں، کوئی بہانہ نہیں، بس استغفار، اللہ کی پناہ مانگی. میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، اللہ تو بچا لے، اللہ تو حفاظت فرما. سائڈ پہ کر دیا. اور میرے مرشد نے کہا کہ میرے ہوتے ہوئے بھی یہ پڑھ رہے ہو؟ حضرات پتہ کیا چلا کہ سب کتابیں پڑھنے کے لائق نہیں ہوتی ہیں. آپ کے پاس قرآن کے ہوتے ہوئے کوئی متبادل کی ضرورت رہ گئی ہے؟ یہ پہلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی محیمن علی، جو وہاں ادھورا تھا پورا کر دیا گیا، مکمل اور اچھا ایڈیشن. میں نے نہیں دیکھا جدید ترین اچھے موبائل کی ہمت اور طاقت ہو اور رکھتا بھی ہو اور پھر جو ہے وہ 3310 لے کر کے بیٹھا ہوا ہو کہ چل یار کوئی انہوں ہی ویکھی. ایسے نہیں ہوتا ہے. یہ مکمل ایڈیشن، مکمل کتاب، کامل و اکمل، اشمل اور اتم، اللہ کی پسندیدہ چنی ہوئی. اور اسی میں مرشد نے ملاقات میں بتا دیا کتاب کو مرضیوں سے نہیں، رہنما اور مرشد اور استاذ کے ساتھ پڑھنا ہے. کون ہے مرشد؟ میں بن جاؤں اور آپ کو کہوں کہ نہیں، حضور کو چھوڑ دو جو جدید زمانوں کے تقاضوں کے مطابق، سائنس اور ٹیکنالوجی کے تقاضوں کے مطابق میں کہہ رہا ہوں وہ مانو. مرشد تو بہت پرانے تھے. نہیں، یہ پڑھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے، وہ کرو گے، ایسا نہیں ہے. مرشد پڑھا گئے ہیں، ایک ایک لفظ کی تعبیر کر گئے ہیں، تشریح دے گئے ہیں، توضیح کر گئے ہیں، عملی جو ہے وہ پریکٹیکل سامنے رکھ گئے ہیں. حدیث اس کی دلیل ہے. قرآن کی آیت کو پڑھیے، مصطفیٰ کا فرمان اور رویہ اور عمل دیکھیے. اور لوگ کیا کہیں گے اس بات سے مت ڈریے.
لوگوں نے ساتھ چھوڑ جانا ہے، کندھا دے کے کندھے بدل بدل کے قبر میں اتار دیں گے، قبر سے لے کے حشر تلک، حشر سے نشر تلک، رب کے سامنے کھڑے ہونے تلک، حساب و کتاب تلک، پھر عمل نامے اور رزلٹ کارڈ ملنے تلک، جنت اور جہنم کے سفر تلک، جو ہستی تمہارے ساتھ ہے پرواہ کرنی ہے تو اس اللہ کی کرنی ہے کہ رب کیا کہے گا، لوگوں کی پرواہ نہیں کرنی، یہ ہے ایمان۔ اور آگے تقدیر بھی سمجھا دی اسی ملاقات میں۔ پھر میں مرشد کامل نہ کہوں تو کیا کہوں؟ کہا یاد رکھو ساری دنیا بھی مل کے آپ کو زندگی دینا چاہے تو 1 سیکنڈ بڑھا کے نہیں دے سکتی، جو رات قبر میں ہے باہر نہیں رکھ سکتی، اور سب مل کے مارنا چاہیں جو رب نے زندگی دی ہے اس کو کم نہیں کر سکتے، جو قبر کے باہر ہے تمہیں قبر کے اندر نہیں کر سکتے۔ حضرات میرے حضور سے مرشد کامل سے ایک اور ملاقات ہوتی ہے، اور اس پہ لمبے چوڑے واقعات، دلائل، آثار، اساتذہ، اسناد وہ موجود ہیں اگر پڑھنا چاہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا حضور لا علمی کو ختم کیسے کیا جائے؟ کتاب العلم امام بخاری نے عنوان باندھا، اور اتنے نیچے میرے مرشد کے رنگ، میرے روپ، اقوال، ارشادات، فرمودات، بیانات، خطابات، رہنمائی، قدم قدم پہ پڑھنا ہے تو کیسے پڑھنا ہے، جاننا ہے تو کیسے جاننا ہے۔ میں صرف خلاصہ ذکر کر چکا ہوں۔ بابل یہ باب ایسے نہیں ہے کہ باب العملی قبل القولی، یہ کہا نہیں، باب العلم قبل القولی والعمل۔ کچھ بولنے سے پہلے پتہ کر لو جو بولنے لگا ہوں ایسے ہی ہے۔ ہماری مصیبت یہ ہے کہ بغیر مطالعے کے پڑھاتے ہیں، بغیر مطالعے کے عالم ہیں، پڑھتے ہیں نہیں، جانتے ہیں نہیں، اور علامہ بہت بڑے ہیں۔ کیمرہ ہاتھ میں آ جائے، مائک آ جائے، بس پھر ہم صحیح اور باقی ساری دنیا جاہل، ہم پڑھے لکھے ٹھہرے۔ اسی لیے محبوب کو پہلا سبق کیا دیا گیا؟ وحی کا پہلا سبق، اقرا، پڑھانا ہے تو پہلے پڑھیے۔ سبق پڑھ کر پڑھا دینا ہنر ہے عام لوگوں کا، جو دل سے دل جلاتے ہیں وہی استاذ ہوتے ہیں۔ اسی لیے رب نے اس وحی کو اتارا ہی دل پہ ہے۔ باپ اپنے بچے کو دل سے سکھاتا ہے، ماں اپنے بچے کو دل سے سکھاتی ہے، باقی زمانہ چوٹ دے کے سکھاتا ہے۔ کتابوں میں درج تھا ہی نہیں سبق جو پڑھایا زمانے نے۔ حضرات نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ سبق پڑھاتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں، مرشد کامل نے رہنمائی کر دی ہے، باب العلم قبل القول والعمل۔ بولنے سے پہلے اور کچھ کرنے سے پہلے پڑھ لینا، پہلے پڑھ لینا۔ اگر الیکٹریشین پڑھے بغیر آ کر کے آپ کی لائٹ درست کرنے بیٹھے تو ممکن ہے ایک پوائنٹ جسے درست کرنا تھا اسے سیدھا کرتے کرتے پورے گھر کی جو ہے وہ وائرنگ شارٹ کر کے یا آگ لگا کے رکھ دے۔ یہ ممکن ہے۔ یہ جس کو تو نے مرشد چنا ہے تجھے جنت کے نام پہ کہیں جہنم میں نہ لے جائے، یہ بھی تو نے ہی پتہ کرنا ہے، پہلے جان لے۔ میرے محبوب سے ایک اور ملاقات ہوتی ہے، اور یہ ملاقات بڑی مقدس ہے۔ میرے محبوب بیٹھ کے وضو کر کے سکھاتے ہیں۔ لائیے ایسا مرشد باپ کے اور ماں کے علاوہ، یا جو اپنے قریبی رشتہ دار تھے جنہوں نے کبھی آپ کو بٹھا کے ٹونٹیوں پہ بلا کے 1 بار 2 بار 3 بار 4 بار ہاتھ دھو کے، کلیاں کر کے، ناک میں پانی چڑھا کے، جھاڑ کر کے، چہرے کو دھو کے، لوگوں بازو دایاں بایاں کوہنیوں تلک دھو کے، سر کے مسے آگے سے پیچھے، پیچھے سے آگے مکمل کر کے، کان کے اندر شہادت کی انگلی اور پیچھے انگوٹھا پھیر کے، پھر پاؤں دھو کے، خلال کر کے، اور یہ آواز لگائی ہو، یہ آواز لگائی ہو۔ باپ باندھا امام بخاری نے کہ مرشد اگر کہیں ضروری سمجھے تو اونچی آواز میں بھی قوم کو مخاطب کر کے کہہ سکتا ہے وَيْلٌ لِّلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ، وضو میں جو ایڑیاں خشک رہ گئیں لوگوں، بربادی ہے ان ایڑیوں کے لیے کہ جنہیں جہنم کی آگ چھوئے گی۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ وضو کرنا ہے تو مکمل کیجئے، مشکل ہے یا آسانی ہے، دھوپ ہے یا چھاؤں ہے، گرمی ہے یا سردی ہے، تکمیل بہترین مل مل کے دلک کر کے، اعضاء کو دھو دھو کے۔ یہ مرشد ایک اور موقع پہ ملاقات ہوتی ہے، کہا حضور ہمارے ساتھ یہ معاملات ہوتے ہیں تو غسل پاکیزگی کیسے ہوگی؟ کہا غسل سے، غسل دھونے کو کہتے ہیں، غسل نہانے کو کہتے ہیں۔ حضور کیسے؟ بس جا کر کے پانی میں ڈبکی لگا لیں؟
کہا نہیں، واش روم جائیے، جن اعضاء کو دھونا ہے دھو لیجئے، جہاں پہ کوئی مواد مٹیریل ہے صاف کر لیجئے، برتن میں پہلے ہاتھ نہیں ڈالیے، رہنمائی دیکھیے، صفائی دیکھیے، نفاست دیکھیے، اور پھر مجھے ایسا مرشد ڈھونڈ کے دیجئے میں ہاتھ پہ بیعت کرتا ہوں۔ مگر میرے مرشد نے کہا بسم اللہ پڑھو، وضو کرو، دائیں سائیڈ پہ پانی پھینکو۔ اس جملے کے اوپر کے دائیں سائیڈ سے آغاز کرو، سائنس اور ٹیکنالوجی اور بالخصوص میڈیکل سائنس دنگ ہو کے رہ گئی ہے کہ رائٹ سائیڈ پہ کرنٹ لگے بندہ بچ جاتا ہے۔ پہلے پانی محبوب نے اس سائیڈ پہ پھینکوا کے ایکٹیو کیا ہے دوسری سائیڈ کو کہ جہاں پہ سارے سسٹم ہیں کہ احتیاط کے ساتھ تیار ہو جائیے، اچانک جھٹکا نہیں لگے، تو پھر جا کر کے بائیں سائیڈ پہ پانی اور نکلتے ہوئے پاؤں دھو لیجئے۔ اگر آپ نے اس دوران میں شرمگاہ کو ٹچ نہیں کیا تو یہ وضو بھی ہے، یہ غسل بھی ہے، عورت کے لیے بھی مرد کے لیے بھی۔ ٹب ایک ہے، نہانا دونوں نے ہے، ایک ساتھ میاں بیوی نہا سکتے ہیں۔ کتاب المعاشرت عمل کر کے میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ مرد کے بچے ہوئے پانی یا عورت کے بچے ہوئے پانی کے اندر جو گھن کے معاملے تم رکھ کے بیٹھے ہو اور جو فاصلے ڈال رکھے ہیں نہیں ہیں ایسے، اگر الگ ہے الحمدللہ، نہیں کوئی مجبوری ہے تو آپ کے ہاں یہ چلتا ہے۔ میں نے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا، معاملہ خواتین کا ہے، میرے مرشد نے کمال رہنمائی کی۔ ایک عورت آگئی کہنے لگی حضور مسئلہ ہے، پوچھنے سے پہلے کہہ دوں کہ دین میں شرم نہیں ہے، ان اللہ لا یستحیی من الحق، اور میں جو پوچھنا چاہ رہی ہوں وہ حقیقت ہے اور میرے ساتھ واقع ہے۔ عورت ایام اور ماہواری کے بعد پاک کیسے ہو سکتی ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے غسل کا طریقہ بتایا اور کہا کہ بعد میں خوشبو کا استعمال روئی کے ٹکڑے یا پھمبے کے ساتھ کر لے۔ تو کہنے لگی حضور مجھے سمجھ نہیں آئی، مجھے نہیں سمجھ آئی۔ میرے مرشد نے اپنی اہلیہ کو کہا کہ اس کو سمجھا دو۔ حضرات یہ ہے رہنمائی، گھر کے معاملات میں بھی، مردوں کے معاملات میں بھی، عورتوں کے معاملات میں بھی شرما کے یہ نہیں کہا کہ کیسی باتیں کرتی ہو، جیسے ہو جائے، جنگل کے قانون پہ نہیں چھوڑا۔ اگر بچوں کے اور آپ کے مزاج پہ مشکل نہ ہوتا تو میں اگر کتاب الحیض کو اور نفاس کو اور صرف خون کی اقسام اور اس کے اوپر جو ہے شریعت نے کتنی خوبصورت رہنمائی کی ہے، ہمارے ہاں شاید لا علمی میں مدتیں گزر جاتی ہیں، درجن درجن بچے ہو جاتے ہیں، مگر یہ پتہ نہیں ہوتا کہ حقیقت کیا ہے، مرشد کی رہنمائی کیا ہے، پاکیزگی اور طہارت کیا ہے۔ لیکن دنیا جہان کی ہر چیز میڈیا پہ دیکھی جا سکتی ہے، کیا مجال کہ مسجد سے مرشد سے رہنمائی لے لی جائے، یا گھر میں وہ کتاب رکھ لی جائے، یا اس کا ترجمہ وہ پڑھ لیا جائے۔ میرے مرشد سے ملاقات ہوتی ہے، حضور پانی نہیں ہے، نہانا بھی ہے، وضو بھی کرنا ہے، نماز بھی ہے۔ کہا کوئی بات نہیں، میرے رب نے آسانی کر دی ہے، آپ ایسے کیجئے، بسم اللہ پڑھیے، زمین پہ پاکیزہ مٹی کے اوپر، دھرتی پہ ڈھیلا مٹی جو بھی ہے، ایک مرتبہ ہاتھ ماریے، پھونک ماریے، چہرے پہ ملیے اور پھر ہاتھ ملیے۔ ایک بھی عقل والا اٹھ کے کھڑا ہو کے میرے مرشد کو یہ نہیں کہتا حضور وضو میں تو اتنے آزاد ہوئے جاتے ہیں، باقی پہ نہیں ملیں گے؟ حضور پہلے ہاتھ نہیں ملیں گے پھر چہرے پہ نہیں ہوگا؟ بڑے سیانے تھے کہ جو حضور کہہ دیتے ہیں وہ فائنل ہے، مزید نہیں پوچھنا، ایز اٹ جیسے میرے مرشد نے بتایا۔ ایک اور واقعہ ہو گیا، راستے میں نہانے کی ضرورت پڑ گئی، مسافر تھے، پانی تھا نہیں، سنا ہوا تھا تیمم ہے، تو صحابی کہتے ہیں کہ میں نے پوری مٹی میں نا کلٹیاں لی، گھماٹو پھیرے ادھر سے ادھر، ادھر سے، کہ جیسے نہاتے ہیں ایسے مٹی بھی پوری جسم پہ لگے۔ میں نے آ کے اپنے مرشد سے پوچھا حضور ایسے ایک واقعہ ہو گیا، ارشاد فرمائیے کیسے چلے گا؟ میں نے ٹھیک کیا ہے۔ آپ کہتے ہیں انما یکفیک، وہ یار تیرے لیے اتنا ہی کافی تھا کہ آپ ایسے ایک مرتبہ زمین پہ بسم اللہ پڑھ کے ہاتھ ماریں، پھونک ماریں، چہرے پہ ملیں اور پھر ہاتھوں پہ مل لیں۔ آج کا میں اور آپ ضرور پوچھے گا کہہ کے وہ باواں تے بھی ملنا ہے، ایدہ بھی کرنا ہے، کرنا ہے، پھر ہاتھ مار کے مٹی سیرتے والا تے
وہ اللہ کی قسم سمینا و اطانا آمنا و صدقنا. کبھی مرشد سے ملو، ویسے مرشداں کو پٹھے پیری ٹور کے جان گے. حضور آئیں گے تو ہزار ہزار سوال اور اعتراض کریں گے. آگے بڑھتے ہیں. ایک مرشد سے اور ملاقات ہو گئی، اور اس ملاقات میں میرے محبوب نے یوں ہی نہیں چھوڑا، بات چلی. کہا حضور نماز کے اوقات ہی بتا دیں. اللہ اکبر، یہ تیرے لگے ہوئے کیلنڈر، اگر مرشد نے رہنمائی نہ کی ہوتی تو یہ دائمی کیلنڈر نہ ہوتے. فجر کا بتایا، طلوع فجر سے سورج غروب ہونے سے طلوع ہونے سے پہلے پہلے، فجر کے بعد فجر کاذب صادق کی وضاحت کر دی. وقت نہیں ہے، میں آج کچھ اور کہنا چاہ رہا ہوں. میرے مرشد نے بتایا کہ اگر سورج طلوع ہونے میں 1 منٹ باقی ہے یا کچھ دیر باقی ہے اور آپ اس میں 1 رکعت پڑھ لیتے ہیں، دوسری رکعت سورج کے طلوع ہوتے ہوئے بھی پڑھی جائے تو آپ کی نماز پوری ہے. میرے مرشد نے جس پہ نماز اتری تھی، جس پہ وقت اترا تھا، اس نے ایسے کیا. 2 نمبر مرشد کہیں گے نا 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 شروع نہ کرے، آج سورج اگن والا ہے، بتی لگائی ہوئی ہوگی. اور اگر کسی نے شروع کر لی، پکڑ کے وہ ایک ہی کرن دے ہیں، تیری ہوئی نہیں. مرشد اثر کا ٹائم پہ پڑھو، ٹائم یہ ہے جب سایہ 1 مثل سے بڑھے، آپ کا ٹائم شروع اثر کا. مرشد میں کسی وجہ سے لیٹ ہو گیا ہوں، کہا سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے 1 رکعت پڑھ. 3 رکعتیں سورج کے غروب ہوتے میں بھی پڑھی گئی، میں سائن کر دیتا ہوں کہ جا تیری نماز ہو گئی. ایتھے کنے سارے ویرے باواں تو پھاڑ کے نا 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 آ نہ کرے آج. اور ہم نے ایسے مرشدوں کو کبھی محسوس نہیں کیا، اسی لیے غصہ کرتی ہے دنیا. ہم نے جب ایک مرشد کو دیکھ لیا نا، دیکھا ہے جب سے محبوب تیرے ارشاد کی طرف اٹھتی نہیں ہے آنکھ کسی اور کی طرف. سب کچھ الہ سے مانگ لیا، ایک تجھ کو مانگ کر اٹھتے نہیں ہیں ہاتھ اس دعا کے بعد. اتنا ہی کافی ہے. ویسے کہیں گے، بولیں گے ہمیں اللہ اور اس کا رسول کافی ہے، اور اس پہ زندگی بھر لڑیں گے. لیکن کیا مجال کہ مرشد کامل کی اس ارشادی کیفیات کو مکمل سمجھ کے آپ اور میں لے لیں. میرے اور آپ کے مرشد سے نماز پوچھی گئی. محبوب نے کبھی ممبر پہ پڑھ کے دکھائی، کبھی مصلوں پہ پڑھ کے دکھائی. میرے آقا نے، میرے مرشد نے یوں ہاتھ اٹھایا، دیکھنے والوں نے پیچھے دیکھے، کندھوں کے برابر، کانوں کی لو کے برابر، ہتھیلیاں قبلے کی طرف. وہ بیان کرتے کرتے چلے گئے. امام بخاری، امام مسلم، امام ابو داود، امام ترمذی، امام نسائی، امام ابن ماجہ اور امام مالک، امام احمد بن حنبل، دیگر ائمہ میرے مرشد کی اس رہنمائی کو بیان کرتے کرتے قبروں میں چلے گئے، مگر ہمیں یقین نہ آیا. اسی آخیا ساڈے بابے نے اداں ہی کیتا سی، لہذا مجبوری اسی تو اداں ہی چکنا ہے. پھر اور کس کو کہتے ہیں بدقسمتی؟ اسی ساری زندگی وڈیاں تو سنیا سی بھی کچھ ہونا ایدا ماری دا. ایک مرشد ملیا، انہیں کہا ایداں انگوٹھا ٹھوک جانا جی، اینو ایداں کر لو. اے ہوندا جے پنچ پھر وجدا ہے. اسی چھوٹے ہوندیاں فٹ بال سیدھا ہی ٹھڈا مارنا، اگوں انگوٹھا ٹھوک جانا. پھر مرشداں دسیا بھی ایسی سے نہ کھیلی دا. بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ لے کے چل پڑے. بڑے بڑے اپنے کوچ رکھیں گے، گائیڈ رکھیں گے، راہبر رہنما رکھیں گے، ہاکی سیکھنے کے لیے، کرکٹ سیکھنے کے لیے، فلاں گیم کے لیے، کبڈی کے لیے استاد رکھیں گے. گرو سے سیکھے جائیں گے. لیکن کیا مجال جو مرشد کامل سے کبھی آ کر کے پوچھ لیں کہ حضور اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ اٹھانے کیسے ہیں اور باندھنے کہاں پہ ہیں؟ اسی چکر میں زندگی گزر گئی ہے. تھوڑا اتے کی تو تھوڑا تھلے کی. حضرات اے تھوڑا جا اوپر کیتا میں اے تھلے جے. آواز غائب کیوں نہیں آ رہی؟ اتنا تھوڑا سا نیچے کرنے میں کیا حرج ہے؟ اوپر ہے تو اپنے لیول پہ ہے. کوئی وجہ ہوگی جس نے مشینری بنائی ہے کہ اس کو یہاں پہ رکھو. تھوڑا نیچے میں حرج تو کوئی نہیں. مجھے تو نہیں نظر آ رہا، یہاں بھی رکھ لوں، میں چھوڑ بھی دوں، مجھے کوئی حرج نہیں. جس کی ٹیکنالوجی ہے اس نے کچھ کہا ہے. اب اللہ بہتر جانتا ہے کیا ہے اوپر میں اور کیا ہے نیچے میں. میں نہیں جانتا، مرشد نے بتایا ہے، میں نے سیکھ لیا ہے. ہاں میرے مرشد نے
رکوع کا بھی ڈھنگ سکھا دیا. ملاقات کر کے دیکھ کیسے ممبر پہ تھے اور بالکل میرے محبوب نے کمر کو اور گردن کو سیدھا. یا مولانا کہتے ہیں نہیں جی کمر کا اور یہ مسئلہ نہیں ہے, اللہ تو دل کا معاملہ دیکھتے ہیں. ہاں اللہ تصویر نہیں دیکھتے, اللہ دل کے معاملے دیکھتے ہیں. ان اللہ لا ينظر الى صورکم. اگر یہی گل ہے تو رشتے تو پہلے تصویر کے منگن ڈے ہوں جی. پتہ ہے میں یہ واحد کام ہے جو نہیں کرواتا. کیوں؟ پہلی ڈیمانڈ ہوتی ہے جی تصویر لے دو. وہ بھائی مجھ سے نہیں کہا جاتا تھوڑی مہربانی یار ایڈی دور جو جاواں گے پہلے وہ ایک اوور آل سکیچ جہا ہے وہ تو پتہ لگ جانا کوئی چنگا ماڑا, چلو فلٹر بعد چ ویکھے جان گے. وہ بھائی ہم نے اپنے رب پہ چھوڑی تھی, اپنے ماں باپ پہ چھوڑی تھی, نہ ہم نے تصویریں دیکھی تھی نہ ہم دکھاتے ہیں. باقی مرشد نے کہا ہے کہ کوئی دا لگے حساب نال ویکھ لو. اے نہیں پی ملاقات ارینج کر کے تو پہلے مہینہ ڈیڑھ ایک دوجے نو سمجھ آؤ یہ ہمارے دین میں نہیں ہے, یہ میرے مرشد کے نہیں ہے. تو بات بڑی سادی تھی, رہنمائی کی تھی, مگر ہم سیکھ نہ پائے. میرے مرشد نے سجدے کا ڈھنگ سکھایا, میرے مرشد نے بتایا پتا کر جلدی جلدی میں نماز پڑھنے والا, ٹھونگے مارنے والا اور درندوں کی طرح زمین پہ چپکنے والا وہ درندہ تو ہو سکتا ہے, میرا مقتدی نہیں ہو سکتا, میرا امتی. لیکن کون مانے, کون مانے. کل ایک نے کہا حضور ایک تسی روایت وکھا دو سینے تے ہاتھ بنن دی. میں وہابی, میں نے کہا مینوں لوڑ نہیں, پہلے نہیں سمجھ جاندا. میں نے کیا کرنا ہے تجھے وہابی بنا کے. میں نے کہا جو دلیل تیرے گھر میں سینے پہ ہاتھ باندھنے کی عورتوں کی ہے نا, چلو وہی لے لا, کہیں تو ہے. وہ نہیں جی وہ تو فرق ہے, وہ جو رب نے فرق کیے ہیں, بتائے ہیں, دیے ہیں, سمجھائے ہیں, ہم نے لیے ہیں جہاں مرشد نے نہیں دیا نہیں ہے. سجدہ میرے محبوب کی آل بیت اطہار کی خواتین سے بڑھ کے کوئی عظیم عورت ہوگی, وہ بھی اپنے پورے پیٹ اٹھا کر کے بازو الگ کر کے زمین سے چپک کے نہیں, کیونکہ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کرا تھا تیری میری عزت کہیں اس سے زیادہ ہے کہ وہ نماز پڑھ رہی ہے اور ہم اس کے سینے کی سوچ رہے ہوں, یا پھر جو وہ سجدے میں ہے اور ہم اس کی پوزیشن کے اوپر اپنا دل ہار کے بیٹھ جائیں. اور نہیں, مسجد نبوی تھی, آگے مرتے درمیان میں بچے تھے, پیچھے عورتیں تھیں, کوئی بیچ میں دیوار بھی نہیں تھی اور پردہ بھی نہیں تھا, لیکن اس کے باوجود بھی ایمان کی کیفیت اور عمل کی ہدایت اور رہنمائی میرے مصطفیٰ کی یہی تھی. ذرا مرشد پہ یقین تو کر کے دیکھ. ہم نے آج تک مرشد کو سمجھا ہی نہیں. میرے مرشد سے ایک اور ملاقات ہوتی ہے اور اس میں میرے مرشد اذان سن رہے ہیں. مرشد اذان کہہ بھی سکتے تھے, کہہ بھی سکتے تھے. لوگوں نے ہزاروں تعویلیں کی ہیں کہ محبوب نے اذان کیوں نہیں دی. بھائی جس مرشد نے سکھائی ہے, تعلیم دی ہے, کیا اسے نہیں آتی؟ میں جو کہتا ہوں کہ کہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر نہیں ہوئی. باقی میرے مرشد نے ایک شعبہ دیا کہ جس فن کا جو مالک ہو, جس کی آواز بلند ہے اسے موقع دو. ہر مسجد چ لڑائی ہوندی ہے اذان میں کہنی ہے 4-5 بابیاں نے واری بننی ہوندی ہے, منڈیاں دی واری کدوں آنی ہے؟ بہت گچیاں لمیاں ہو گئیاں, کاکیاں نو موقع دو, جواناں نو اگے آن دو, دوسرے کو چانس دے. میں گارنٹی سے کہتا ہوں انشاءاللہ اگر آپ نے ایک دفعہ مخلص ہو کے اذان کہہ دی ہے, تیرا رب قیامت کے دن تیرا قد بھی لمبا کر دے گا, گردن بھی لمبی کر دے گا. اور لمبے قد اور گردن کا فائدہ پوچھنا ہے تو کبھی حج کے رش میں دیکھ, جو اونچے اونچے قد والے اوپر اوپر پھر رہے ہوتے ہیں سانس مزے کی, جڑے چھوٹے چھوٹے قداں والے انڈونیشیا بیچارے تھلے انہاں دے ساہ کٹینڈے ہوندے. تیرا رب تیرا قد لمبا کر دے گا, لیکن سکھانے کے لیے دوسرے کو بھی موقع دے. سیٹ چھوڑے گا تو کوئی اور آئے گا کہ یہ بیٹھ کے تیرے مرنے کی دعا کریں گے تو پھر جان چھوٹے گی. نہیں, ایسے نہیں ہوتا ہے. میں نے وہ بزرگ بھی دیکھے کہ جنہوں نے 3 پیڑھیوں سے اذانیں دیتے ہوئے موت بھی اذان دے کے آخری نماز پڑھ کے پھر آتی ہے. لیکن میرے مرشد کی رہنمائی کہ جس کا شعبہ ہے, جس کی آواز بلند ہے, جو آواز میں حسن رکھتا ہے. کیوں میرے مرشد نے کہا تھا جماعت وہ کرائے عالمکم بکتاب اللہ, جس کو اللہ کی کتاب سب سے زیادہ آتی ہے, خوبصورت لب و لہجے میں آتی ہے, اور اس کے پڑھنے میں ایک حسن ہے, سوز ہے, ترنم ہے, آواز ہے, لحن ہے. تو بہرحال میرے مرشد کی رہنمائی کمال. کتاب الجمعہ آ گیا. حضور جمعہ کیسے پڑھیں؟ میرے مرشد نے ایک ایک بات بتائی. سانو حال تک اج تک یہی پتہ نہیں لگا جمعے تو پہلے سنتا کہ نہیں ہے. اسی چکر میں قوم پڑ گئی ہے. میرے مرشد کہتے ہیں من غسل واغتسل وبکر وابتکر, جو جمعے والے دن جلدی کرے اور کرائے. اللہ میرے وہ بزرگ آپ نے مجھ سے لے لیے جو مجھے کہتے تھے, اللہ جن کے ہیں ان کو سلامت رکھ, ان میں یہ ہمت رہے
وہ یہ کریں پترو جمعہ جی آج جلدی کر لو، ہمت کرو، شاباش، صفائیاں ہو جائے، نہا لیں، تیاری کریں، پہنچنا ہے۔ اور پھر آئے، آ کر کے جو اس کے مقدر میں ہے وہ پڑھے، 2 رکھتے، 4 رکھتے، 8 رکھتے، 10 رکھتے، کوئی پابندی نہیں، لیکن فار اسپیشل جمعے کے لیے پہلے 4 رکھتے محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد سے نہیں ہے۔ اگر امام خطبہ دے رہا ہے، میں آ کے خطبہ سنوں یا 2 رکعت پڑھوں، ایک صحابی بیٹھ گئے، میرے مرشد نے کہا کھڑے ہو جائیے، 2 رکعت پڑھی، مسجد کا تحیہ اور تحفہ دیا نہیں، پہلے پڑھ 2۔ مسجد میں بیٹھنا نہیں ہے جب تک کہ اس کا گفٹ اور تحفہ نہیں دینا۔ کنی دیر گڈی روک کے پھر دے رہے یار جانا ہے، بندہ چنگا نہیں لگتا، کوئی بندہ گفٹ شفٹ لے جائے، یہ اللہ کے گھر آنا ہے تو یہاں پہ کوئی گفٹ نہیں ہے، 2 رکعتیں رکھی ہیں، وہ بیت اللہ بھی کیوں نہ ہو، اللہ کے نماز فرض کھڑی ہو، آپ اس کے ساتھ ملیں گے، وہ آٹومیٹکلی تحیت المسجد ہو جائے گا۔ لیکن اگر آپ نے ویسے بیٹھنا ہے، 2 رکعت پڑھیے، 2 رکعت پڑھائی، میرے مرشد نے خطبہ دیا، خطبہ، اور دونوں خطبوں کے درمیان بیٹھے، اور دونوں خطبوں میں میرے مرشد نے قوم کو قوم کی زبان میں رہنمائی کی، جو قوم کی زبان ہے دونوں خطبوں میں چلے گی۔ میرے مرشد نے 2 رکعت نماز پڑھائی، میرے مرشد نے سلام پھیرا، آج 1.25 لاکھ کا مجمع ہے، میرے مرشد نے ہاتھ نہیں اٹھایا، تو کسی ایک بھی نہیں آکھیا حضور یہ بڑا مقام ہے دعا دا، تو تسی ہاتھ چکے ہون تے اسی پیچھے آمین آکھی ہوئے تے رب قبول نہیں کرے گا۔ جس مرشد نے کہا تھا نا وَإِذَا قَالَ الْإِمَامُ وَلَلضَّالِينَ فَقُولُوا آمین، جب امام وَلَلضَّالِينَ کہے تو آمین کہو، فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ تَأْمِينُهُ تَأْمِينَ الْمَلَائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنبِهِ، جتنے پہلے گناہ رب معاف کر دے گا۔ وَلَلضَّالِينَ پہ آمین تم زمین پہ کہو، عرش بری کا مالک فرشتوں سے ساتھ آمین کہلوائے گا، جب دونوں کی آمین ملے گی تو تمہارے پچھلے کھاتے صاف، پچھلے کھاتے پاکستان دا قرضہ ہی اللہ کرے لے جائے پچھلا، کہیں کوئی نویں سرے، فمن وافق تامینہ تامین الملائکہ۔ لیکن کیا کہوں، جمعہ پڑھا، اس کے بعد میرے مرشد نے اگر مسجد میں کبھی پڑھی تو 2 رکعتیں پڑھی، گھر میں چلے گئے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ویسے پڑھی نہیں ہے مسجد میں، آپ گھر میں نفل اور سنتوں کو پڑھنا مناسب سمجھتے تھے، لیکن حکم کیا دیا کہ جو پڑھ رہے ہو مسجد میں صلو 4 پڑھیے، تو اب 4 + 2 6 ہیں، کتنی ہو گئی؟ یہ مرشد سے ملتی ہیں، لیکن اس کے بعد آپ اس کو بنا کے 12 کرے 14 کرے وہ آپ کی مرضی ہے، جہاں سے ڈھونڈے چلیں۔ عشاء کی آپ 17 رکعتیں کر دے، آپ کی مرضی ہے۔ میرے مرشد نے 4 رکعتیں مسجد میں پڑھائی ہیں، 2 جا کے سنت گھر پڑھی ہیں، ٹوٹل 6 ہیں، اور اس کے بعد 11 رکعتیں رات کو اٹھ کے پڑھی ہیں، 11 اور 6 یہ قسطوں کے ساتھ رات کی نماز 17 بنی ہے، عشاء کی نماز 17 نہیں تھی۔ سمجھنا چاہو تو رب نے عقل سے نوازا ہے، جاننا چاہو تو مسئلہ کوئی نہیں، پرکھنا چاہو تو رب نے جو ایک دماغ میں 1 کھرب خلیے دے کے، ایک خلیے کی دوسرے خلیے سے ملاقات 1000 سے لے کے 10,000 مرتبہ کروائی ہے، اگر یہاں پہ دین ہی اور مرشد ہی نہیں سمجھ آ رہا تو پھر یہ دیا کس لیے؟ اس بھیجے میں سب کچھ آ گیا، نہیں آئی تو مرشد کی رہنمائی نہیں آئی۔ میں آگے بڑھتا ہوں، میرے مرشد کو آج موقع ہے، سامنے دشمن کھڑا ہے، کہا حضور نماز چھوڑ دیں، مرشد سے ملاقات ہے، کہا نماز نہیں چھوڑنی، مرشد کی طرف دشمن کی طرف منہ کرو، حضور کھڑے ہو گئے، کہا کہ اگلی صف نگرانی کرے گی، میں سامنے ہوں، فرنٹ پہ ہوں، پچھلی صف جو ہے جب میں رکوع میں جاؤں تو وہ جائے، پہلی صف نہیں جائے گی، دشمن پہ نظر رکھے، میں سجدہ کروں گا وہ سجدہ کریں، آدھے لوگ جو ہے وہ دشمن پہ نظر رکھے، جب یہ میرے ساتھ پڑھ لیں پھر آپ نے اٹھ کے پڑھنا ہے، اور جنہوں نے پڑھ لی ہے وہ دشمن پہ نظر رکھیں۔ کیا طریقہ ہے، کیا ڈھنگ ہے، کیا انداز ہے، کیا ترتیب ہے، کیا نظم ہے، کیا نسق ہے، کیا ارشاد ہے، کیا رہنمائی ہے۔ ذرا کتاب الصلاۃ الخوف کو زندگی میں کبھی پڑھ کے تو دیکھ، رب کا ڈر بھی ہے سفر حضر میں، ہمیں تو معمولی سا مسئلہ ہونا تو پھر بھی نماز چھوڑ دیتے ہیں۔ میرے مرشد نے
سفر حضر میں کیا، خوف میں بھی نماز نہیں چھوڑی، طریقے بتا دیے۔ عید آ گئی ہے، کتاب الصلاۃ العیدین، میرے مرشد نے ایک ایک طریقہ بتایا۔ وہ بھائی سارے مرد آئیں گے، مسجد میں نہیں آنا، باہر آئیں گے۔ حضور عورتیں، کہا وہ بھی آئیں گی۔ حضور جنہوں نے نماز نہیں پڑھنی مرشد وہ کیا کریں؟ مرشد نے کہا وہ بھی آئیں گی۔ کہا حضور جنہوں نے نماز نہیں پڑھنی، کہا ہے نا بھائی وہ بھی آئیں گی، نکالو ان کو۔ مرشد ایک اور مسئلہ ہے، سب کے پاس چادریں نہیں، عبائیں نہیں، کپڑے نہیں، دوپٹے نہیں، برقعے نہیں۔ میرے مرشد نے سمجھایا ہوگا جی میں اج اسی ویکھی دا سردیاں ایک دن میں ویکھیا تے ایک چادر اگے 3 بچے، ابے نے بھی لئی تے پتراں نوں بھی دتی، اگلے پاسوں لے کے نا تے پیچھے اپنی گچی چ بنی، ٹینکی تے بہائے 3 پتراں نوں، چوتھا نال ابا تے 5واں پیچھے او دے اولے تے لکیا ہے۔ کہا ایسے اوٹ میں لے کر کے ایک بہن دوسری کو آ جائے، نماز نہیں بھی پڑھنی، آنا ضرور ہے۔ مرشد آ گئے ہیں، کہاں بیٹھے؟ کہا جہاں نماز ہونی ہے مصلی سے تھوڑی سائڈ پہ بیٹھ جائیں۔ ساری زندگی ہم نے پڑھا لیکن ہم مسجد کے اندر ایک کمرہ ایسا نہیں بنا سکے کہ جہاں جن خواتین نے اگر نماز نہیں پڑھنی یا اچانک کو مسئلہ ہوتا ہے تو وہ سائڈ پہ بیٹھ جائیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ مرشد اب کیا کرے؟ اذان دیں؟ کہا نہیں۔ پہلے کچھ سنتیں پڑھیں؟ کہا نہیں۔ حضور پہلے کوئی نصیحت فرما دو؟ کہا نہیں، ہم پہلے نماز پڑھیں گے۔ میرے مرشد نے اضافی تکبیروں کے ساتھ 2 رکعتیں پڑھائیں، خطبہ دیا، خواتین کے پاس گئے، خطبہ دیا، پھر دعا مانگی اور یہ بھی کہا جس رستے سے آئے ہو وہ رستہ بدل کے جانا۔ نام عید الفطر رکھا۔ اس کے بعد 10 ذی الحجہ کو نام عید الضحیٰ رکھا، عید الاضحیٰ۔ اچھا حضور اب ہم حج کرنے آئے، عید نہ پڑھیں، نال ہی مکہ ہے؟ کہا نہیں، آج ہم پہلے کنکریاں ماریں گے، پھر ہم قربانی کریں گے، پھر ہم سر کے بال منڈوائیں گے، پھر ہم کپڑے پہنیں گے۔ مرشد نے 7.25 لاکھ کو لیا، اب ہم مکہ جائیں گے، اب ہم عید نہیں، ہم طواف کریں گے، اب ہم صفا مروہ کی سعی کریں گے۔ مرشد تھکے آئے تھے، سو لیے، کہا نہیں سوئیں گے چل کے مینا میں۔ مرشد ہو تو ایسا ہو۔ ایک آیا کہنے لگا اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھے نہیں پتا تھا، میں نے کنکریاں پہلے نہیں ماری، میں نے بال کٹوا لیے ہیں۔ کائف ولا حرج، کوئی گل نہیں یار، خیر ہے، ماڑا موٹا اتنا کہ آگے پیچھے ہو گیا چل۔ ایک اور آیا کہنے لگا حضور قربانی کرنی تھی وہ میں نے نہیں کی، میں نے پہلے جو ہے وہ قربانی کر لی ہے، یا کنکریاں مارنی تھی وہ نہیں مار پایا، ترتیب آگے پیچھے ہو گئی ہے۔ جہاں نہیں تھا مسئلہ میرے مرشد نے کہا فل ولا حرج، کوئی گل نہیں، اللہ نے نرمی رکھی ہے، ٹھیک ہے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، جو بھی ہو گیا کر لیا۔ میرے مرشد اسی طرح ایک اور آتا ہے، کہتا ہے حضور وطر کدھر کیا کریں؟ ہائے ساری زندگی گزر گئی ہمیں پتہ نہ چلا۔ میرے مرشد نے، امام بخاری نے باقاعدہ باب باندھا، باب القنوت قبل الرکوع و بعدہ، رکوع سے پہلے بھی قنوت ہے، رکوع کے بعد بھی قنوت ہے، مگر قنوت کی قسمیں ہیں 2۔ قنوت ہو نازلہ، مشکل وقت میں کوئی تکلیف آئی ہو، فرض نمازوں کے اندر فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، ان کی آخری رکعت میں رکوع کر کے پھر کھڑے ہو کے آپ قنوت نازلہ کریں، لمبی لمبی دعائیں مانگیں، مقتدی پیچھے آمین آمین کہیں۔ کانت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہرم بعد الرکوع، 1 مہینہ پورا مرشد نے جو ہے وہ ریل پہ ارزقوان ان قبیلوں کے اوپر، آپ نے وہ اس واقعے کے وجہ سے جہاں 70 قاری شہید ہوئے تھے بیر معونہ پہ، آپ نے قنوت نازلہ کی ہر فرض نماز کے آخری رکعت میں رکوع کے بعد۔ پہلے کون سی ہے؟ قنوت وطر ہے، دوسری قنوت وطر ہے، وہ رکوع سے پہلے ہے۔ صحابی کہتے ہیں کہ میں نے سنا ہے کہ آپ کہتے ہیں رکوع کے بعد ہے، کہتے ہیں کہ جس نے آپ کو کہا ہے جھوٹ بولا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قنوت وطر پہلے کی ہے، آپ اپنے نواسے کو سکھاتے ہیں، نہ نقض نیت ہوگی، نہ نیا رفع الیدین ہوگا۔ اذا فرغت من قراءتک، تو اپنی قراءت سے جب فارغ ہوا ہے اب پڑھے گا اللہم اہدنی فیمن ہدیت، امام بھی پڑھے گا، پیچھے مقتدی بھی پڑھے گا۔ وہ جناب ہم جمع نہ کر لے اللہم اہدنا فیمن ہدیت، وہ بھائی ضرورت کیا پڑی ہے؟ تشہد میں کیا پڑھتے ہو؟ رب جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا، جہاں مرشد نے سنگل کے لیے بولا رب جعلنی، اللہ مجھے بنا دے، مقیم الصلاۃ، نماز قائم کرنے والا، اللہ میری اولاد کو کر دے، رب جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، کہہ سکتے تھے نا ومن ذریتنا، ہماری نسلوں کو کر دے، پیچھے لوگ ہیں وہ بھی شامل ہو جائے، جماعت کے ساتھ نماز ہو رہی ہے۔ جہاں ربنا بولا ربنا بول، جہاں مفرد ہے مفرد بول، جمع ہے جمع بول، متکلم ایک کے لیے واحد کے لیے وہ بول،
اللہم اہدنی فیمن ہدیت وعافنی فیمن عافیت وتولنی فیمن تولیت وبارک لی فیما آتیت وقنی شر ما قضیت. جنازہ ہے، اسی طرح آگے آئے گا، میں اس میں بھی ذکر کر دیتا ہوں. جناب وطر کے بعد ایک آدمی آیا، آپ جمعہ پڑھا رہے تھے، محبوب بارشیں نہیں ہو رہی، مویشی ہلاک ہو گئے. میرے مرشد نے خطبہ روک دیا. ڈاک کے ویکھو ہاں کسی خطیب نو، ایک عام آدمی کے کہنے پہ حضور خشکی، مال مویشی ڈنگر ڈھور مر گئے. خطبہ روکا، بریکنگ نیوز میں میرے مصطفیٰ نے یوں ہاتھ اٹھا دیے. صحابی کہتے ہم نیچے بیٹھے آپ کی بغلوں کی روشنی دیکھ رہے تھے، سفیدی دیکھ رہے تھے، ساڑھے انگونی سی بھی جی میں مرضی، صاف ستھرے اور نفیس نبی. صحابہ نے بھی ہاتھ اٹھا لیے، حضور نے دعا کی، صحابہ نے آمین کہی. ابھی جمعہ پڑھ کے نہیں نکلے، وہی صحابی کہتے ہیں یا کوئی اور کہ ہم باہر نکلے، پہلے آئے تھے تو دھوپ ہی دھوپ تھی، مرشد نے دعا کری، بادل ہی بادل. اگلے جمعے میں وہی آیا یا کوئی اور آیا، کہنے لگے حضور پہلے خشکی سے مر رہے تھے، اب ڈوب ڈوب کے مر رہے ہیں، ناک اور منہ تک پانی چڑھ گیا ہے. پھر میرے مرشد نے کہا اللہم ہوا علینا ولا علینا. کون سا موقع ہے جو آ کے مسئلہ ذکر نہیں ہوا اور میرے مرشد نے رہنمائی نہیں کر دی. اچانک خبر ملی حضور ابراہیم فوت ہوا ہے جی. وہ دیکھو آسمان کے سورج نے بھی ماتم کر دیا، ماتم کنا ہے، سید زادہ ہے، اللہ کو پیارا ہوا ہے. زمین پہ تو غم تھا، آسمان پہ بھی غم چھا گیا ہے. کتنا بڑا موقع تھا. سید اور مرشد کہتے ویکھ لو تسی نہیں مندے، آسمان من نہیں بیٹھا. میرے مرشد نے کہا لوگ اکٹھے کیے جائیں. اکٹھے کیے گئے. پہلے خطبہ دیا، لوگوں سنو، ان الشمس والقمر آیتان من آیات اللہ، یہ رب کی نشانیاں ہیں. لا ينخسفان لموت احد ولا لحیاتہ، یہ نہ کسی کے مرنے پہ بے نور ہوتے ہیں اور نہ کسی کے پیدا ہونے پہ ان کی روشنی بڑھ جاتی ہے خوشی میں. یہ تو رب کے پابند ہیں، جہاں رب رکھتا ہے رکھتا ہے. یہ عقیدہ درست کر کے میرے مرشد نے کہا چلو میدان میں چلو. چلے گئے، نماز خسوف پڑھائی، نماز کسوف پڑھائی. اسی ماشاءاللہ دور بھی نہ بہ کے نظارے لین ڈے ہونے ہیں. ہمیں پرابلم ہوتی ہے، سس کھڑی ہو جاتی ہے سنٹ تے ڈنڈا لے کے، پت چھری نہ پھڑی، کھیرا نہ کٹی، کدو نہ پھیر دیں، بیٹھنا نہیں ہے، تو نے لیٹنا نہیں ہے، وہ نہیں کرنا ہے، پرابلم بن جائے گی، تالو اٹھ جائے گا، یہ مسئلہ ہو جائے گا، ہونٹ چر جائے گا، پیٹ نہیں ہوگا، نچلا دھڑ نہیں ہوگا. کچھ ماما ماشاءاللہ تیاں پتاں نو لے کے تے پہنچیاں ہوندیاں ساحل سمندر تے سی ویو تے، اینو ریت چ نپو، اینو ٹویا مار کے اندے اتنے لیٹ نہ پہ جائے. تیرے مرشد نے پورے مدینے میں یہ سارا کچھ تھا. خندقیں کھودی ہوئی تھی، جگہ موجود تھی، پہاڑ بھی تھے، غار بھی تھے، مزرے بھی تھے، کھجوریں بھی تھی، درخت بھی تھے، گھر بھی تھے، چھتیں بھی تھی، سارا کچھ تھا. مگر تیرے میرے مرشد نے نہ اپنی بیٹیوں کو کہا نہ کسی اور کو بولا. ایویں ڈنڈا سوٹا، ایویں توہمات، ایسے ہی طلسماتی ہوش ربا کیفیتیں، ایسے ہی خوف در خوف. میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آ گیا، حضور میں ایتا پڑھیاں نے، سجدے دی آیت آ گئی ہے، کی کرا؟ کہا سجدہ کر. میرے مرشد نماز میں تھے، سجدے کی آیت آ گئی، آقا نے وہیں پہ سجدہ کر دیا، رہنمائی کر دی کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے. نماز سفر میں ہوں، قصر کرنی ہے، آپ نے بتا دیا. فجر کی 2 سنتیں بھی پڑھو گے اور 2 فرض بھی پڑھو گے. ظہر کی صرف 2 فرض، عصر کے صرف 2 فرض، مغرب کے 3 فرض اور عشاء کے 2 فرض. اور اگر آپ نے تہجد نہیں پڑھنی ہے، سفر میں ہے، تو یہاں آپ جو ہے وتر ساتھ پڑھ لے، اور اگر آپ کو موقع ملنا ہے اٹھنا ہے تو اس وقت وہ دیکھا جائے گا. حضرات میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا حضور رات کداں گزارنی؟ یا ایک اور وقوع آ گیا، ایک عورت آئی تو کپڑے نہیں اچھے پہنے ہوئے، دوست ملنے آیا، دوست کو کہا اللہ کی بندی گھر چ بن سمر کے رہی دا ہے، شادی شدہ ہے، تو تے اداں کہ جویں تیرا سائیں کوئی نہیں ہوندا. کہن لگی ساڈے سائیں نو ساڈی لوڑ ہوے تے اسی بھی بڑیاں سمریے. وہ دن نو گھوڑے دی پیٹ تے رات نو مسلیاں تے چڑھیا ہوندا، سن بھی اونوں پرواہ ہی نہیں، کدی پوچھن تے پھر اسی بھی کوئی بڑی پریشانی ہوئی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے جانے سے پہلے اس بھائی نے، دوست ہوں تو ایسے ہوں، مرشد کی تربیت میں پلے ہوئے، کہا عشاء پڑھ کے سو جا، چل سو گئے. کچھ دیر کے بعد کہا چل اٹھ شاباش، تیرے اہل خانہ کا بھی تیرے اوپر حق ہے، تو نے دن میں دنیا کا حق ادا کیا، اپنے وجود کا حق ادا کر، سو اپنے اہل خانہ کا حق ادا کر، پھر جو آ کے سویا
کہا چل شاباش اٹھ ہوں آ مسلح تے۔ ہر وقت کا صوفی اللہ وہ نہیں ہے کہ 40 سال تبلیغ میں گزر گئے۔ یہ گل میں ایک جگہ کی تھی تو کنے سارے ویرے آن کے نہ کہیں یار تو زیادتی کیتی ہے، تو ساڑھے تے اٹیک کیتا۔ میں نے کہا نہیں، اللہ کی قسم دلوں کے راز میرا رب جانتا ہے، میں اس درد میں ان بچوں کے ساتھ شامل تھا جب اس باپ کو 40 سالہ تبلیغی دور میں رہتے ہوئے مسجد میں ہیٹر کی آگ سے مرا ہے، مگر قریب رہتے ہوئے گلی میں بچوں تک نہیں آتا تھا۔ اگر تبلیغ نے یہ بات سکھائی ہے، میرے اپنے مسئلہ بنتا ہے کئی دفعہ، باپ آتا ہے جی میں تبلیغ تے گیا سا 6 مہینے لئی، پچھو منڈا جڑا بگڑ گیا سنیا پیو دا داخلہ نہیں جا رہا، تو باپ غلط نہیں ہے، سوچ غلط نہیں ہے، لیکن وہ تیرے نبی کا طریقہ نہیں تھا۔ غزوے پہ بھی گئے ہیں تو 15-17 دن کے اندر لوٹ آئے، اتنے لمبے لمبے گیپ ڈال کے دوسروں کی جو ہے وہ تربیت کرنا اور گھر والوں کو چھوڑ دینا۔ سلسلہ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گیا، آپ کہہ سکتے تھے وہ نیک بندہ ہے، تہجد گزار بندہ ہے، ساری رات مصلے اور کی تو انہوں چاہیے، آپ نے کہا نہیں 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 نہیں، تیرے اہل خانہ کا بھی تیرے اوپر حق، تیرے وجود کا بھی تیرے اوپر حق، تیرے رب کا بھی تیرے اوپر حق۔ اور میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رات دیکھنے کے لیے، مرشد کی رات دیکھنے کے لیے ایک مرشد آیا، مرشد رہنمائی کرنے والا، مرشد رہنمائی لینے والا، اپنی خالہ کے گھر آ کے لیٹ گئے کہ میرے محبوب کی راتیں کیسے گزرتی ہیں۔ کہتے ہیں کہ میں ایک سائیڈ پہ تھا، درمیان میں تکیے کی اوٹ تھی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام آئے، لیٹے، کچھ باتیں ہوئیں، اس کے بعد اٹھے اور آپ مصلے پہ، میں بھی اٹھ کے نال کھبے کھڑا ہو گیا۔ میرے آقا نے میری گردن سے پکڑا اور گھما کے پیچھے سے میرے رائٹ کر لیا، اور پھر میرے مرشد نے جو پڑھا نا، سورہ بقرہ پڑھ ڈالی، جوان کی جوانی کے قدم ہلنے لگے۔ آپ نے سورہ نساء پڑھ ڈالی، ہم نے کہا چلے اینڈ پہ بریک ہوگی، میرے مصطفیٰ نے آل عمران شروع کر ڈالی، پھر اللہ اکبر کہہ کے جو رکوع میں گئے، یہ جوان ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ، تو کہتے ہیں پھر سجدے اتنے لمبے، رکوع اتنے لمبے، تنہا پڑھی میرے مصطفیٰ نے تو ملاقات میں مرشد نے کہہ ڈالا، وہ آیا تھا ایک عشاء پڑھتا تھا، پھر جاتا تھا 4 کلومیٹر سفر کر کے، وہاں جا کے اپنی قوم کو جماعت کرواتا تھا، سورہ بقرہ پڑھ ڈالی۔ پچھلی ملاقات میں ہم نے تذکرہ کرا تھا، اور ایک چرواہا یا اونٹوں سے پانی بھر کے لگانے والا ایک دیہاتی کسان نماز میں ملا، نماز لمبی ہو گئی، چھوڑ کے باتیں کرتا ہوا چلا گیا۔ اگلے دن میرے محبوب کو مرشد کو رپورٹ ملی، فوری بلا لیا، افتان انت یا معاذ، معاذ قوم کو پریشانی میں ڈالے گا، تو سبح اسم ربک الاعلی پڑھ لیتا، تو جو ہے وہ والشمس وضحاہا پڑھ لیتا۔ میرے مرشد نے پھر بتایا، اور میرے مرشد نماز پڑھا رہے ہیں، بچہ رو پڑا، مرشد نے نماز مختصر کر دی، لیکن اٹھ کے یہ نہیں ڈانٹا، اور پوری مسجد کے نیچے بابے بزرگ جوان نہیں کھڑے ہو گئے، کیڑی آؤ کنہ دیا، یہ کیڑی روئی بچے لے آؤں دی ہے، ڈانٹا نہیں ہے، اونچا نہیں بولے ہیں، ایک بھی جملہ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا ہے۔ مرشد ہو تو ایسا ہو، رہنمائی ہو تو ایسی ہو۔ نماز مختصر کر دی، اور لمبی کیسے کی؟ میرے مرشد کی نواسی امامہ آ کے اوپر چڑھ گئی۔ میرے مرشد نے بیٹی کو نہیں ڈانٹا، میں نماز پڑھونا، میں امام ہاں، ہندی اج دی موٹر وے پولیس، وہ جی بچہ نہیں اگے باڑا گود چ، گڈی الٹ سکتی ہے، میں تو امام ہوں، ساروں کو پریشان کرنا، صفوں کو کراس کرنا۔ نماز اتنی لمبی کی، سجدہ اتنا لمبا کیا، پیچھو سے ابھی کہنے لگے کہ اسی سوچ لیا کہ حضور دی روح تو نہیں نکل گئی، آپ اللہ کو پیارے تو نہیں ہو گئے۔ اور یارو یہ ہے میرا مرشد۔ ابھی میں نے مرشد کے ساتھ آپ کی جو آج تلک ملاقات کروائی ہے نا، یہ تقصیر الصلاۃ یا کتاب التہجد تلک، یہ 19 اور 20 ہے، کتاب فضل الصلاۃ فی مسجدی المکہ والمدینہ، مکے اور مدینے کی مسجدوں میں جا کے نماز پڑھو گے تو فضیلت کیا ہے۔ ساری دنیا کے مرشد آپ کو بتائیں، نماز 5 لاکھ دا ثواب، ضربہ تقسیمیں دے کے اتنے کروڑ کا ثواب۔ میرے مرشد نے کہا فرض اگر تو بیت اللہ میں پڑھے گا تو 1 لاکھ کا ثواب، سنت گھر جا کے پڑھے گا بیت اللہ سے بھی بڑھ کے اس گھر کے اندر تیرا ثواب۔ مسجد نبوی میں صحیح روایت، ایک نماز یا ایک رکعت کا 1000 کا ثواب۔ 2 نمبر مرشد آپ کو بے شک کہتے رہے جی 50,000 ہے، جنہ مرضی ریٹ لائی رکھن، پاجی مرشدہ نے ریٹ نہیں لایا جی، تو اتنا ہی کافی ہے جنہ سونے نے لایا ہے۔ ریئل ریٹ، حقیقی ریٹ، جینون ریٹ تیرے میرے بھاؤ اوپر نیچے ہوتے رہتے ہیں، مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کر دیا۔ اور اگر گھر جا کے پڑھے گا سنتیں تو مسجد نبوی سے بھی زیادہ ثواب۔ یہ ہماری 20 ملاقاتیں ہوئی ہیں آج 20 حوالوں سے، اور میں نے یہ 100 تک انشاءاللہ لے کے جانی ہے۔
کہ میرے مرشد سے ذرا مل کے تو دیکھ، کوئی جگہ بتانا بعد میں حضور آ پہلو رہ گیا، چیپٹر رہ گیا، مسئلہ رہ گیا، آ ٹینشن رہ گئی جڑی سونے نے نہیں دسی۔ پھر اس کے بعد مرشد کامل سے اگر رہنمائی نہ ملے تو پھر تو کہیں اور جانا۔ اگر سب یہیں سے مل رہا ہے تو پھر دائیں بائیں دھکے کیوں کھاتے ہو؟ سودا ڈھونڈتے ہو ایک چھت کے نیچے؟ او جی ڈپارٹمنٹل سٹور، بس اندر جانے کی دیر ہے، ہر چیز وہاں سے ملے گی، سوئی سے لے کے دھاگے تلک۔ موٹر سائیکل تو لے کے جہاز تک اتنے لب جاتا جی۔ وہ سونے اتنے بھی سارا کچھ، کبھی ملاقات کر، ان کو پڑھنا سیکھ، کبھی سیرت سے جڑ، کبھی قرآن سے جڑ، کبھی حدیث سے جڑ۔ اللہ تجھے اس مرشد کامل کے پلے ڈال کے پھر جو ہے قبر نشر حشر اور جنت تلک جو ہے انہی کی رہنمائی میں اور مجھے لے کے جائے۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ احباب ذی وقار، اللہ پاک کا بہت بڑا شکر ہے کہ اس نے مجھے اور آپ کو بڑی نعمتوں سے نوازا ہے۔ دیکھیے، اگر کان 70 سال سے گرتے ہوئے پتھر کو مدینے کے اندر اس کی آواز سنتے ہیں تو مرضی سے نہیں بولتے کیا ہے؟ حضور سے پوچھتے ہیں کہ حضور یہ آواز کیسی ہے، اور آپ بتا دیتے ہیں کہ آج سے 70 سال پہلے اللہ نے جہنم کے کنارے سے پتھر پھینکا تھا، وہ آج پیندے میں جا کے گرا ہے۔ آنکھوں کی بات ہوتی تھی تو 32 کروڑ راڈ اینڈ کونز پہ زور دے کے اپنی مرضیاں نہیں، محبوب سے پوچھ لیتے تھے اور محبوب بتا دیتے تھے کہ معاملہ کیا ہے۔ وہ جو آفاقی نظر ہے آسمانوں کو دیکھتی ہے، نہ دیکھ پائے تو قریب میں پڑی ہوئی مرشد پہ اتری ہوئی کتاب نہیں دیکھ سکتی، پڑھ سکتی۔ یار وہ لوگ زبان کے ٹیسٹ پہ نہیں جاتے تھے، محبوب سے پوچھا کرتے تھے۔ آپ اس بات پہ حیران ہوں گے کہ وہ کانوں کی سماعت ہو یا خوشبو ہو، کتنی دور سے خوشبو سونگھی جا سکتی ہے؟ میرے مرشد نے کہا ایمان کے ساتھ میرا ماننے والا موحد بندہ 500 سال کی مسافت پہ ہوگا، اللہ اسے جنت کی خوشبو سنگھا دیں گے۔ مرشد نے بتایا، لیکن اسی مرشد نے کہا یہ جو آنکھوں کے ان حصوں کو النامسات والمتنمسات بیوٹی پارلرز میں جا کر کے اپنے ان حصوں کو، بالوں کو اکھاڑتی ہیں، 500 سال سے آنے والی مسافت سے خوشبو کو نہیں سونگھ سکیں گی۔ جو سر پہ جوڑا بناتی ہیں، المائلات الممیلات، اور وہ جو بختی اونٹوں کی کوہان جیسی انداز اور چال اور ڈھال اور بال بنائیں، ان کے ساتھ یہ نہیں ہوگا۔ حضرات آپ سوچئے، یہ حسن مجھے کہاں لے کے جائے گا؟ یہ میری سوچیں، میری من مرضیاں مجھے کہاں لے کے جائیں گی؟ اور جہاں میں نے جانا ہے، جہاں ہمیشہ کا، اور دنیا کی عورت کو اللہ نے جنت کی حوروں سے کروڑوں گنے خوبصورت کیوں بنانا ہے؟ کیونکہ اس نے یہاں دنیا میں رہ کے محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی میں، ارشادات میں ان کو اپنا مرشد مان کے ان جیسی اس نے سادگی رکھی تھی، اللہ نے حسن میں اتنا اضافہ کر دینا ہے کہ کل قیامت کے دن حوریں بھی ان پہ رشک کریں۔ لیکن وہاں تک کون پہنچے گا؟ کل کس نے دیکھا ہے؟ آج بن لو، آج سنور لو، آج کر لو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جس کو نوکری ملے پولیس کی، فوج کی، حکومت کی، اور وہ ڈنڈے سوٹے پہ رکھے عوام کو، جنت کی خوشبو نہیں سونگھ سکیں گے۔ جس کے پاس نوکر ہوں، مالک ہو وہ، اور پھر ان پہ زبردستی کرے۔ میرے مرشد کی رہنمائیاں بڑی پڑی ہیں، ہمارے ڈیلی کے معاملات، روزانہ کے کاروبار، ایک ایک چیز کے بارے میں کمال رہنمائی پڑی ہے۔ اور اس رہنمائی پہ بات آج ختم کرنا چاہتا ہوں۔ مرشد کے بارے میں ایک نوکر نے، ماں چھوٹا سا تھی، لوٹا اٹھاتا تھا تو لوٹا نہیں اٹھایا جاتا تھا، ماں چھوڑ گئی، حضور نو رکھ لو، تھوڑی خدمت کریا کرے گا۔ قربان نہ جاؤں اس بیٹے انس پہ۔ کہتے ہیں کہ میں باہر جاتا، بچوں کے ساتھ کھیلنے لگ جاتا، محبوب نے، مرشد نے کام بھیجا ہوتا تھا،
جب آپ میں نہیں آتا انتظار کرتے کرتے مجھے ڈھونڈنے آتے تو میں بچوں کے ساتھ کھیل رہا ہوتا، تو میرے مرشد نے کبھی مجھے ڈانٹا بھی نہیں، کبھی جھڑکا بھی نہیں، کبھی تھپڑ بھی مارا نہیں، کبھی الارا بھی نہیں، اور کبھی میرے محبوب نے یہ بھی نہیں کہا کہ تو نے ایسے کیوں کیا ہے، واللہ ما نہرانی ولا قہرانی ولا لطمنی ولا شتمنی، برا بھلا بھی نہیں کہا۔ 10 سال ان کی خدمت میں رہوں اور 10 سال میں نے ان میں سے کوئی چیز نہیں دیکھی کہ محبوب نے گھور کے بھی دیکھا۔ کہنا کتنا آسان ہے، مگر میرا مرشد، آج ہمارے بچے، ہمارے بیٹے، ہماری بیٹیاں، ہماری اللہ نہ کرے پہلے تو شادی نہیں ہوتی، ہو جائے تو ماشاءاللہ دوسری سے تیسری سے چوتھی، چلتے چلتے بڑھتے بڑھتے ہماری چاہتیں پوری نہیں ہوتی، بچے کس اذیت میں ہیں، ہم کس اذیت میں ہیں، قوم کس اذیت میں ہے، دنیا کے میں اپنے من کے ساتھ جڑا ہوا ہوں۔ میرے مرشد کے گھر میں 12 حجرے اور ہر حجرے کی ایک الگ کیف، ہر ایک کا الگ مسئلہ، مگر کیسے سنبھالا اور کیسے نبھایا۔ دور جنگلوں میں بنوں میں نہیں نکلے، اسی گھر میں رہ کے اللہ کے گھر کو بھی آباد رکھا، اپنے گھر کو بھی۔ تو اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے، اللہ بیماروں کو شفا دے۔ ہمارے ایک دوست نے رکا بھیجا ہے کہ والد رضا الہی سے وفات پا گئے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، لواحقین کو صبر جمیل دے، اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرمائیں۔ قاری نوید الحسن صاحب کے بارے میں بھی بالخصوص اور دیگر ہمارے علماء، اساتذہ، بہن بھائی، والدین جو اس دنیا میں نہیں ہیں، اللہ سب کے ساتھ بھلائی کا معاملہ فرما۔ اللہ جو زندہ ہیں، بیمار ہیں، صحت عطا فرما۔ اللہ جو بے روزگار ہیں اور اس وقت غربتوں کا شکار ہیں، اللہ ان کے اوپر اپنا خصوصی فضل اور کرم فرما۔ اللہ وطن عزیز کو استحکام دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب۔